العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، آج کی مختصر سے وقت میں چند گزارشات توبہ کے عنوان پر آپ کے گوش گزار کریں گے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں حق کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ بات اپنے بندوں کو ترغیب دلاتے ہوئے، اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہوئے مالک کائنات نے اپنے بندوں کو حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم سب رب ذوالجلال کی طرف توبہ کرو، رب ذوالجلال کی جناب میں تم سب توبہ کرو۔ اے مومنو، تم سب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلتا ہے جو مالک کائنات کی بارگاہ کے اندر بہت زیادہ گناہ کرنے کے بعد بھی گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا بندہ جب صدق دل سے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہے، مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں مالک کائنات اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو اور مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور کبھی بھی تکبر نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انبیاء اور رسل کا یہ شیوہ تھا کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، جب کوئی تھوڑی بہت لغزش بھی ہو جائے، تو انبیاء اور رسل کا یہ شیوہ اور انبیاء کا یہ طریق تھا جس کو رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا کہ وہ رب ذوالجلال کی طرف فوراً رجوع کرتے تھے، اپنے گناہ کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں معافی مانگتے تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے اور اہل ایمان کو چاہیے، اگر اس سے غلطی ہو گئی، اگر اس سے خطا ہو گئی، بہت زیادہ غلطیاں ہو گئیں، جہالت کے اندر جو کچھ بھی ہو گیا، لیکن جب اس کے دل کے اندر توبہ کرنے کا پختہ عزم پیدا ہو جائے اور دل کی گہرائیوں سے اپنے مالک کائنات کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہ کی معافی مانگے، جتنے زیادہ گناہ کیوں نہ ہوں، جتنے بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، کیونکہ کوئی گناہ بھی رب ذوالجلال کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں صدق دل سے پختہ شرائط کے ساتھ اگر کوئی بندہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے گناہوں کی، تو اس کے نتیجے میں مالک کائنات اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کر کے توبہ کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کوئی بندہ بھی خطاؤں سے پاک نہیں ہوتا، کوئی بندہ بھی گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، انبیاء اور رسل کے علاوہ کوئی بھی خطاؤں سے پاک نہیں ہوتا، کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے کسی موڑ پر انسان ہوتے ہوئے اس سے غلطی و خطا کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، مالک کائنات کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں۔
اور نبی پاک میں اور آپ کیا ہیں بلکہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، جو امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں ایک دن میں، اور میرے اور آپ کے امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود بھی، امام الانبیاء ہونے کے باوجود بھی، حبیب کبریا ہونے کے باوجود بھی ایک دن میں 100 بار توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں توبہ کرنے کی فرصت کیوں نہیں ملتی؟ ہم اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مرتے وقت توبہ کرتے ہیں، مرتے وقت کہیں گے نا کہ جی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مرتے دم۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جب سانس حلق میں آ جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، موت کا فرشتہ قریب آ جاتا ہے، موت کے وقت اگر بندہ توبہ کرتا ہے، یہ انفرادیت کی بات کرتا ہوں کہ موت کے وقت جب بندہ کہے کہ اللہ اب مجھے معافی دے دے، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب توبہ استغفار کرتا ہوں، تو اس کے توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کی توبہ کا وقت ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ فرعون جو اتنا بڑا مشرک تھا، رب ذوالجلال کے مقابلے میں تھا، اپنے آپ کو الہ و معبود کہلانے والا، جب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے مقابلے کے اندر بحر قلزم کے اندر رب ذوالجلال نے اس کو غرق کیا، تو اس وقت کہنے لگا میں بھی مسلمان ہوں، قرآن کہتا ہے، تو کہنے لگا میں مسلمان ہوں اور میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا ہوں اور میں مسلمین میں سے ہوں۔ لیکن رب ذوالجلال نے اس بے ایمان کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مرتے وقت جب سانس نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت بندہ توبہ کرتا ہے، کہتے ہیں نا منہ ڈھانپ لیا کفن میں وقت دفن، کاش کہ مرنے کے بعد آئی حیا مجھے۔ یہ اس وقت تجھے حیا کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ زندگی کے اندر، تندرستی کے اندر، موت سے پہلے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کر لے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن ترمذی کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ نبی پاک نے فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا، کل بنی آدم سب خطا کار ہیں، آدم کا ہر بیٹا خطا کا پتلا ہے، وخیر الخطائین التوابون، فرمایا خطا کاروں میں سے بہتر وہ لوگ ہیں، خطا کاروں میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو زیادہ توبہ کرتے ہیں، جو کثرت سے اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ بہترین خطا کار ہیں۔ اور جب غلطی اور خطا ہو جائے تو صدق دل سے مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگے، التجا کرے، اور جو گناہ اس نے کیا ہے سابقہ گناہوں پر اظہار ندامت کرے اور گناہ کو فوراً ترک کرے، اور آئندہ اس بات کا پختہ عزم کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں جاؤں گا۔ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ مالک کائنات اس کے نتیجے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو ایک بار صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، فرمایا نتیجتاً اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح بندہ ہو جاتا ہے جس طرح کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، توبہ وہی بندہ کرتا ہے
رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رجوع وہی کرتا ہے، اپنی اصلاح وہی کرتا ہے جو گناہ کی سنگینی کو جانتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ گناہ جو ہے یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اس کو کندھوں سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور اس کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا، اس کے دل میں اپنی موت کی فکر ہوگی، تو پھر نتیجتاً وہ مومن، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے، جب مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو جو مومن ہوتا ہے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، تو مومن کیا کرتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ میرے سر کے اوپر آ گیا اور سر کے اوپر بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا اور وہ ابھی میرے اوپر گرے گا اور اس کے نتیجے میں ہلاک ہو جاؤں گا، اتنا خوف ہوتا ہے مومن کو گناہ کرنے کے بعد۔ فرمایا جو فاسق شخص ہوتا ہے اس کو بالکل اس چیز کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ نتیجتاً جب اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کو اتنا عارضی سمجھتا ہے، اتنا معمولی سمجھتا ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کی ناک کے اوپر مکھی بیٹھی، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مکھی کو اڑا دیا، گناہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے۔ اور جو گناہ کو بڑا سنگین سمجھتا ہے، گناہ کی سنگینی سے واقف ہوتا ہے، وہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے نتیجے میں مالک کی کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، پھر گناہ اس سے غلطی و خطا ہو گئی، اس کے نتیجے میں اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا، اللہ کا خوف کرتے ہوئے اس نے فوری طور پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگ لی، توبہ کر لی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ حدیث قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ رب ایک حدیث کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو شخص توبہ کرتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام نے کہا کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے صدق کے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب سمجھتا ہے، رب ذوالجلال توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے تو اللہ کا محبوب بن جائے۔ رب ذوالجلال توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن وہی لوگ تھے جو اہل ایمان تھے، جب ان سے گناہ ہو جاتا تھا تو وہ ڈر جاتے تھے۔ آج تو ہم گناہوں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ دیکھ یہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، فرمایا یہ دیکھ کہ جس کی نافرمانی کر رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا بڑا مالک الملک ہے جس کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے۔ تو جو سمجھے گا نا، جس کے اندر ایمان ہوگا تو گناہ کرنے کے بعد وہ اظہار ندامت کرے گا، وہ پشیمان ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بڑے واقعات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ آپ علیہ السلام کے جانثاروں کے واقعات، نبی پاک علیہ السلام کی صحابیات کے واقعات ایسے موجود ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے، صحابیہ نے آ کے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے،
میرے اوپر حد جاری کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس بات کی حد جاری کی جائے آپ پر؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ کس سے تجھے پاک کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ارتکاب زنا کیا ہے، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا جس کے نتیجے میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ تو کونین کے تاجدار عبداللہ کے در یتیم امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا، اس کے ولی کو بلا کے کہا، اس کے ولی کو کہا کہ بات سنیں، اس کو لے جاؤ، جب یہ بچہ جنم دے لے گی اس کے بعد لے کے آنا۔ بچہ جنم دینے کے بعد وہ خاتون حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ نبوت کے اندر تشریف لائی اور اس کو لے کے آئے، اور اس نے اپنے آپ کو سید کائنات علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول مجھ پہ حد جاری کیجئے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر آخرت کا اتنا ڈر تھا، وہ کہتے تھے کہ دنیا سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارے کندھوں کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، فوری طور پہ دنیا میں صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے رجم کرنے کا حکم دیا، اسے پتھر مار مار کے اسے مار دیا گیا، اسے رجم کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا جب جنازہ پڑھایا تو کچھ صحابہ نے بات کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بات کی، کہنے لگے اللہ کے نبی اتنے اہتمام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا، تو کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو بدکارہ عورت ہے، اس نے تو بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، جس کا جنازہ آپ نے پڑھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سن لو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے۔ تم جو بات کر رہے ہو نا، صحابہ کرام کو نبی پاک نے مخاطب ہو کر کہا کہ اس عورت نے اتنی ایسی پختہ توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، فرمایا اگر مدینے کے 70 لوگوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے، 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے، ایسی توبہ کی ہے اس نے، کیونکہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، اس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان کو پیش کیا، اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، اور اسے نظر آتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن اس نے پھر بھی رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جان کو پیش کر دیا۔ کہا تو اس لیے اس کی اگر توبہ ایسی توبہ اور پختہ توبہ ہے، اتنی توبہ ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر بھی تقسیم کریں تو ان کی بخشش ہو جائے، اتنی عظیم الشان توبہ۔ یہ ان لوگوں کا ایک ذہن تھا، اور وہ گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، وہ غلطی اور خطا کو خطا سمجھتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہو جائیں، جتنی بھی خطائیں ہو جائیں، بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی زیادہ غلطیاں ہو جائیں، اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں، بندہ یہ نہ سوچے اب میری بخشش تو ہوگی نہیں، اب کیا فائدہ، اب تو پھر اور ہی کرتا رہے۔ نہیں، ایسا قدم نہ بڑھا۔ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر تجھے کسی موڑ پر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے جو بندہ مایوس ہوتا ہے، مایوسی گناہ ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے بندے کو ہمیشہ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے نبی ان سے کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کہ میرے بندو اگر تم اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ رہنا، نا امید نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ کوئی اس کی بارگاہ کے اندر آئے تو صحیح، رب ذوالجلال نے توبہ کرنے والوں کے لیے
ایک بڑا انعام دیا جو دنیا کا کوئی انسان توبہ کرنے والے کو جو اللہ نے انعام دیا ہے، دنیا میں کوئی بھی معافی جس کی ہو جائے کوئی اس کو انعام نہیں دیتا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، مالک کائنات نے سورہ فرقان کے اندر رب ذوالجلال نے توبہ کرنے والوں کے لیے ایک بڑا انعام رکھا ہے، اور وہ بڑا انعام کیا ہے؟ مالک کائنات فرماتے ہیں وہ بڑا انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، وہ عمل صالح، نیک اعمال کیے، سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی فرمایا جب اس سے گناہ ہو گیا، جب خطائیں ہو گئی، ساری گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد رب ذوالجلال فرماتے ہیں جس نے توبہ کر لی، اتنے بڑے تابہ جس نے توبہ کی، اور توبہ کے نتیجے میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جتنے زیادہ اس کے گناہ تھے رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہم اس کے توبہ کے نتیجے میں ہم اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیں گے۔ ایک تو مالک کائنات نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا، اگر کوئی بندہ غلطی کرے تو غلطی کے نتیجے میں اس کی سزا کو معاف کر دیا جائے، چلو یہ تو سمجھ آ گئی کہ کسی سے معافی مانگی تو اس نے معاف کر دیا، لیکن ساتھ اسے اتنا بڑا انعام بھی دے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ رب العالمین نے جو خصوصی انعام اپنی بارگاہ کے اندر توبہ کرنے والوں کے لیے رکھا ہے، میرے بھائیو، زندگی کے کسی کونے پر بھی اگر بندہ غلطی اور خطا ہو گئی، اسے صدق کے دل سے، پختہ عزم کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ یقیناً رب ذوالجلال سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہ جب اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتا ہے نا، جب استغفار کرتا ہے اللہ سے، جب کوئی توبہ کرتا ہے، اس توبہ کے نتیجے میں حضرت نوح علیہ السلام بیان کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر سورہ نوح کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بددیانت لوگوں کو یہ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ تم اپنے رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے توبہ کر لو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور جب معاف کر دے گا نا تمہیں، فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، فرمایا وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور پھر اس کے نتیجے میں تمہاری مال کے ذریعے سے بھی مدد کرے گا، اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی مدد کرے گا۔ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر تمہارے لیے مالک کائنات باغ بھی پیدا کر دے گا، باغ بھی اللہ رب العالمین بنا دے گا، اور باغ بھی مل جائیں گے، اور نہریں بھی جاری کر دے گا۔ جب توبہ کرو گے تو رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کے نتیجے میں مالک کائنات سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اللہ رب العالمین معیشت بھی بہتر کر دے گا، معاشرت بھی بہتر کر دے گا، ایمان بھی بہتر کر دے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور صدق کے دل سے اپنے مالک کائنات کی بارگاہ میں جب غلطی و خطا ہو جائے، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو۔ رب ذوالجلال سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب